یہ چھلکتا ہوا جام میں اسے پی نہ سکوں گا ساقی، آزمائی ہوئی شے ذائقہ تلخ نشہ پھیکا ہے، چند لمحوں کا سرور۔ جیسے ایک ماہ جبیں دوشیزہ مسکراتی ہوئی تیزی سے گزر جاتی ہے، تشنگی ساغر میں سے بھی کہیں جاتی ہے، تول دے جام صبح۔ تشنگی نام ہے جینے کا، مجھے جینے دے۔ تشنگی حسن طلب، ذوق طلب، وجہ طلب، تشنگی پر ہے زمانے کا مدار۔ راتیں جو آنکھوں ہی آنکھوں میں بسر ہوتی ہیں، اور راتیں جو پچھلے پہر اشکوں سے تر ہوتی ہیں، صبح ہوتی ہے تو پی جاتا ہے سورج ان کو۔ یہ صبوحی کہ جسے پی کے دمک اٹھتا ہے روئے خورشید، جہاں تاب شعائیں جن کی ناگنے بن کے ہر ایک بوند کو پی جاتی ہیں۔ بوند آنسو کی ہو یا شبنم کی، کرۂ عرض پہ باقی نہیں رہنے پاتے، خشک ہو جاتے ہیں سب گلے تر، دیدہ تر۔ کوئی خورشید کی سفاک تپش پی جائے، کوئی خورشید کی سفاک تپش پی جائے۔ رات کے چاند کا عالم دیکھو، چاند ایک گھونٹ میں پی جاتا ہے سورج کی تپش، اور شبنم و اشک دعا کرتے ہیں کہ زمانے میں سحر ہونا کبھی۔ اور یہ سلسلہ تشنا لبی اے خدا دیر میں جاری ہے نہ جانے کب سے، کیسے مانوں لب لالی کے ہزاروں بوسے، روح کی پیاس بجھا سکتے ہیں، عشق سیراب نہیں ہو سکتا۔ یہ چھلکتا ہوا جام میں اسے پی نہ سکوں گا ساقی۔ جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلا پایان شوق، خار سے گل اور گل سے گلستاں بنتا گیا۔ سفر تو دلچسپ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی ہم سفر بھی ہو، تو آئیے ہم اور آپ سفر پر نکلیں جو دلچسپ بھی ہو اور سبق آموز بھی۔ اس سفر میں ایک جادو نگری بھی ملے گی جہاں مندر بھی ہیں اور مسجدیں بھی، لیکن دونوں لڑتے جھگڑتے نہیں، جہاں ملا بھی ہیں اور پنڈت بھی، لیکن ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ یہاں حسیناؤں کی ٹولیاں بھی ملیں گی اور عاشقوں کے جمگھٹ بھی، شاعر بھی ملیں گے اور گویے بھی، ناچنے والے بھی ملیں گے اور نچانے والے بھی۔ سفر ہے شرط، مسافر نواز وہ تیرے، ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے۔ ہم نے جو اب تک بات کی تہذیب کے بارے میں، ہندوستانی کلچر، ہندوستانی سویلائزیشن، ہندوستانی تہذیب کے بارے میں، اس سلسلے میں ہم ایک دلچسپ سا جملہ پڑھ کے سنائیں جو مولوی محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میں بازار سے سائیکل پر بیٹھ کر چلا، گھر پہنچا، چک اٹھائی، کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں میز کرسی رکھی تھی، لیمپ جل رہی تھی، میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ختم، یہ جملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سوچیے آپ، اس کی گرامر جو ہے اس جملے کی، وہ ہماری کھڑی بولی کی، یہاں جو علاقہ ہے کھڑی بولی کی گرامر ہے اس میں۔ زبان ہندی ہے، ہندی کہیے، آپ ہندی بھی کہیے، اردو کہیے، زبان ایک ہی ہے۔ چلا، گھر پہنچا، اٹھائی، یہ سب ہندی کے الفاظ ہیں، ہمارے خالص ٹھیک جہاں کی زبان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بازار فارسی کا لفظ ہے، سائیکل انگریزی کا لفظ ہے، گھر ہندی ہے، چک ترکی ہے، کمرہ اٹالین ہے، داخل عربی ہے، میز پورچگیز ہے، کرسی فارسی ہے، لیمپ انگریزی ہے۔
یعنی ایک چھوٹے سے جملے میں کتنی زبانوں کے لفظ اس کے آ گئے ہیں. پورچوگیز بھی ہے، انگریزی بھی ہے، اطالوی بھی ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، ہندی بھی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر کا کو دیکھو گے آج سے اس وقت پہلے سے بھی، تو تقریباً یہی مزاج ہے ہمارے کلچر کا کہ اس میں ہر طرح کا رنگ، جس کو ہم نے کہا کہ 1000 رنگ ہیں داستان کے، تو اس میں ہر طرح کا رنگ موجود ہے. امیر خسرو کو دیکھ لو.
امیر خسرو بہت بڑے شاعر ہیں، فارسی کے لاجواب شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ فارسی میں شاعری بھی کی ہے، فارسی میں نثر بھی لکھی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، وہاں آ کے بیٹھتے ہیں، نظام الدین اولیاء کے بارے میں بھی شعر کہتے ہیں۔ لیکن دربار کے شاعر بھی ہیں، سارے 7 بادشاہوں کا دربار بھی دیکھتے ہیں۔ فارسی کے علاوہ جب شعر کہتے ہیں تو آدھی فارسی آدھی ہندی میں شعر کہتے ہیں۔ زحال مسکیں مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ پانے ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلت چوں عمر کو تھا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، زحال مسکی مکن تغافل۔ یہ زبان امیر خسرو کی ہے، جس میں فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے، ترکی بھی ہے، اللہ جانے کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پھر وہ ایک انداز جو ہے کہ ریجیمنٹیشن یا فنڈامنٹلزم وغیرہ وغیرہ کو ایک دم سے ریجیکٹ کرتا ہے خسرو، ہٹاتا ہے سامنے سے کہ نہیں، میں ان چیزوں پر کوئی پابندی کیونکہ وہ نظام الدین اولیاء کا مرید ہے، اور صوفیوں کے ہاں یہ کٹر پن جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا ذہن کھلا ہونا چاہیے، آپ ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی باتیں کہنے کے لیے اور دوسروں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اسی لیے امیر خسرو جب کہتے ہیں کہ خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند، آرے آرے می کنم با خلق مارا کار نیز۔ دنیا کہتی ہے کہ خسرو بت پرستی کرنے لگا ہے، ہاں کرتا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اس قسم کی خسرو باتیں کر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں، میرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ وہ ہے جو میرے پیر نے مجھے بتایا ہے، نظام الدین اولیاء نے بتایا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جس وقت بنگالے گئے ہوئے تھے، جب واپس آ رہے ہیں تو راستے میں خبر ملی تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا۔ تو آئے ہیں، دلی پہنچے ہیں اور سیدھے مزار پہ گئے ہیں، اور وہاں ایک شعر پڑھا کہتے ہیں، اور اس کے بعد بے ہوش ہو کے وہیں پر گر پڑے، اور اس کے بعد پھر تھوڑے دنوں کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا کہ گوری سووے سیچ پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے کہ رین بھئی چہودیس۔ اب مشن پورا ہو گیا، خسرو تم بھی چلو، نظام الدین اولیاء بھی گئے تمہارے پیر، اب تم بھی چلو۔ چند دنوں کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا، ان کی قبر بھی ان کے پایتے نظام الدین اولیاء کے پایتے ہی دفن بھی ہے۔ سیج وہ سونی دیکھ کے رو میں دن رین، پیا پیا میں کرتا ہوں پیروں، پل بھر سکھ نہ چین۔ تو یہ ہمارے تہذیب کے ایک نمائندہ شخصیت کہنا چاہیے امیر خسرو۔ دلی کے آس پاس ایک زبان بولی جا رہی تھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کھڑی بولی۔ اس کھڑی بولی جو آج بھی یہاں پر علی گڑھ اور آس پاس کی جگہ پر بولی جاتی ہے، اس کھڑی بولی کی بنیاد پر اس کی گرامر تو اسی جگہ پر باقی رہی، لیکن اس کی بنیاد پر زبان اور ڈیولپ ہوئی، اور وہ شہروں کی زبان جو بنی اس کا نام پہلے تو پڑا ہندوی، اس سے پہلے سے بہت پہلے سے، جس کے شاید سب سے پہلی مثال امیر خسرو ہیں، جنہوں نے اس میں شاعری کی اس زبان میں، اور ہندوی کہا اس کو، اور ہندوی نام تو آخر غالب تک بھی چلا۔ انہوں نے اپنا جو خط چھپوائے ہیں اس میں بھی ہندی ہی کہا ہے اس کو انہوں نے۔
تو اس کو پہلے ہندوی کہا گیا، ہندی کہا گیا، اور پھر ہندی ذرا قصبات وغیرہ کی طرف چلی گئی اور اس کو اردو۔ باہر کے جو لوگ آئے یہاں پر حکومت بھی انہوں نے کی، اپنے ساتھ زبان فارسی لے کے آئے تھے، اور فارسی جب جہاں جہاں یہ لوگ پہنچے تو فارسی اپنے ساتھ لے کے پہنچے، تو فارسی کا اثر یہ زبان یہ گئی، گرامر اس کی گئی، اور الفاظ فارسی کو کچھ کچھ چلے گئے۔ تو ہر زبان میں آپ دیکھیں گے، چاہے وہ مراٹھی ہو، چاہے وہ گجراتی ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، چاہے وہ جنوب کے وہ زبانیں ہوں، ہر جگہ پر اس زبان میں فارسی الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اس زبان کی شاعری، یعنی اردو زبان کی شاعری بھی ہندوستان کے ہر کونے میں شروع ہونے لگی، اس لیے کہ اردو والے یہ زبان پورے ہندوستان کو اپنے اس میں لا رہی تھی، اپنے اثر میں لا رہی تھی، یہ گویا کہ ہندوستان کی ایک کامن زبان کے حیثیت سے ابھر رہی تھی، شہروں کی زبان کے حیثیت سے ابھر رہی تھی۔ تو چنانچہ اس نے جنوبی ہندوستان میں، جہاں پہ ایرانیوں نے آ کے اپنی حکومتیں قائم کر لی تھی، ایران سے آ کے وہی ایرانی والوں نے یہاں دیکھا کہ یہ زبان آ رہی ہے، بہت اچھی ہے، اس سے فارسی الفاظ بھی ہیں لیکن ہندی الفاظ بھی ہیں، گرامر ہماری یہاں کی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی زبان اردو کی ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ایک دم سے پھلنے پھولنے لگی۔ امیر خسرو نے شروعات کی تھی، پہنچی دکن میں، وہاں دکن میں تو بادشاہوں نے بھی اس کو اپنے زبان بنا لیا۔ چنانچہ قلی قطب شاہ نے اسی زبان میں شاعری شروع کر دی۔ اب وہاں کی دکن کی زبان جو تھی، دکنی زبان پر اسی کا اثر آنے لگا، اردو زبان کا اثر آیا، فارسی کے الفاظ بھی آئے، اور یہ شاعری ایک عجیب طرح کی اردو، جو آج کی اردو نہیں ہے، ہماری اردو نہیں ہے لیکن اردو ہے، اس میں شاعری شروع ہو گئی۔ ایک ہی زمانے میں دو بہت دلچسپ شخصیتیں دکن میں نمایاں ہوتی ہیں، ایک تو گولکنڈے کا یہ بادشاہ قلی قطب شاہ، اور ایک بیجاپور کا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ، جو جگت گرو کہلاتا ہے، اور نورس اس کی کتاب ہے۔ یہ نورس جو ہے یہ موسیقی کی، سنگیت کی بہت بنیادی کتاب اس نے لکھ ڈالی، اس میں سارے راگ راگنیوں کے وغیرہ وغیرہ بہت تفصیل سے سارا ذکر ہے، اور اسی لیے وہ جگت گرو کہلائے۔ کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ابراہیم عادل شاہ جو کہ راجہ ہے بیجاپور کا، اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب نورس۔ اس کا دیباچہ وہ شروع ہوتی ہے سرسوتی وندنا سے۔ اب لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کلچر اور مذہب دو الگ چیزیں ہیں، لیکن کلچر مذہب سے پیدا ہوتا ہے، مذہب کا کلچر پہ اثر ہوتا ہے، کلچر کا مذہب پہ اثر ہوتا ہے۔ تو ابراہیم عادل شاہ نے جب سرسوتی وندنا سے اپنی کتاب نورس کی ابتدا کی تو وہ ہندو نہیں ہو گیا تھا، وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کلچر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کلچرل ڈائمنشن کی طرف جا رہا تھا۔ نماز 5 وقت کی پڑھتا تھا وہ۔ کہاں حیدرآباد، اورنگ آباد، اور کہاں دلی، لیکن بہرحال شاعری شروع ہوئی۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا بن تو ایک تل جیا جائے نا، پیا بن میں کیسے صبوری کروں، کہا جائے اماں کیا جائے نا، قطب شاہ نہ دے اس دیوانے کو پن، دیوانے کو کچھ پن دیا جائے نا۔ یہ زبان ہے جنوبی ہندوستان کی، اردو کی، شاعری کی۔ گجرات پہنچتی ہے، ولی دکنی پیدا ہوتے ہیں۔ احمد آباد میں ایک قبر تھی پولیس چوکی کے بالکل سامنے، وہ تھی ولی دکنی کی۔ اپنا آتنکی آئے، انہوں نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا۔ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ شاعر ہے جو اس طرح صورت کے اوپر اس سے اچھا کسی نے لکھا نہیں۔ احمد آباد کے بارے میں اس سے خوبصورت نظمیں کسی نے لکھی نہیں۔ اور شاعر کیسا ہے؟ کہتا ہے کہ کوچہ یار عین کاشی ہے، میرے یار کا کوچہ جو ہے
وہ کاشی جیسی پوتر نگری جیسا ہے. کوچے یار عین کاشی ہے، جوگیا دل وہاں کا باسی ہے. کوچے یار عین کاسی ہے، کوچے یار عین کاسی ہے، جوگیے دل وہاں کا باسی ہے. کوچے یار عین کاسی ہے، جوگیے دل وہاں کا باسی ہے. پی کے بیراگ کی اداسی سوں، پی کے بیراگ کی اداسی سوں، دل پہ میرے صدا اداسی ہے. کوچے یار عین کاسی ہے، جوگیے دل وہاں کا باسی ہے. کوچے یار عین کاسی ہے، زلف تیری ہے موج جمنا کی، زلف تیری ہے موج جمنا کی، دل نازک اس کے جوں سناسی ہے. کوچے یار عین کاسی ہے، کوچے یار عین کاسی ہے. یہ سیاہ زلف تجھ سے خنداں پر، یہ سیاہ زلف تجھ سے خنداں پر، ناگنی جوں کنویں پہ پیاسی ہے. کوچے یار عین کاسی ہے، کوچے یار عین کاسی ہے. جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ، جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ، سخن اس کا تام باسی ہے. کوچے یار عین کاسی ہے. اے ولی جو لباس تن پہ رکھا، اے ولی جو لباس تن پہ رکھا، عاشقہ کے نازک لباسی ہے، عاشقہ کے نازک لباسی ہے. کوچے یار عین کاسی ہے، جوگیے دل وہاں کا باسی ہے. کوچے یار عین کاسی ہے. حضرت بی بی کہہ رہی ہیں کہ علی صاحب نہیں آئے ہیں، سگرا طوطے سے کہہ رہی ہیں، اور اگر وہ کہیں نہ ملیں، ڈھونڈنے جا کہیں نہ ملیں تو ورنداون چلے جانا. رسول کی پیدائش ہے اور اس میں گانا لکھ رہا ہے شاعر، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل. اب دونوں ہندو سمبلز ہیں،
اور سیلیبریشن کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی پیدائش. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل تیرتا ہے کبھی گنگا کبھی جمنا بادل خوب چھایا ہے سرے گوکل و متھرا بادل خوب چھایا ہے سرے گوکل و متھرا بادل رنگ میں آج کنہیا کے ہے ڈوبا بادل رنگ میں آج کنہیا کے ہے ڈوبا بادل رنگ میں آج کنہیا کے ہے ڈوبا بادل خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل جب تلک برج میں جمنا ہے یہ کھلنے کا نہیں جب تلک برج میں جمنا ہے یہ کھلنے کا نہیں ہے قسم کھا کے اٹھائے ہوئے گنگا بادل ہے قسم کھا کے اٹھائے ہوئے گنگا بادل ہے قسم کھا کے اٹھائے